الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. صدق الله العظيم. ہماری سوسائٹی کے میرے دانشور بھائیوں، آج پہلی مرتبہ وکلاء برادری کے جمعیت لائر فورم کے تحت باقاعدہ کسی اجتماع سے مخاطبت کا موقع حاصل کر رہا ہوں. مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ قانون کے شعبے سے وابستہ ماہرین اتنی بڑی تعداد میں آج اس مرکز میں جمع ہیں اور جی چاہتا ہے کہ آپ سے بہت سی موضوعات پر بات کی جائے، لیکن اگر بات لمبی ہوتی ہے تو بعض اوقات اس کو سمجھنے کی بجائے اس سے اکتا جاتا ہے. میں کوشش کروں گا کہ آپ کو اکتائے بغیر آپ سے اپنی معروضات شریک کر سکوں. دنیا کا نظام اور انسانیت کی اجتماعی زندگی کا نظام قانون کے بغیر نہیں چلتا. دنیا کے تمام اقوام اور تمام دنیا کے ممالک وہاں ان کا قانون بھی موجود ہے، ان کی عدالتیں بھی موجود ہیں، قانون ساز ادارے بھی موجود ہیں، لیکن دین اسلام کی جو خصوصیت ہے باقی نظاموں سے اپنے آپ کو ممتاز بناتا ہے، تو وہ انسانی معاشرے کے باہمی رہن سہن کی ابتدا قانون کے استعمال سے نہیں بلکہ اخلاقیات سے کیا کرتا ہے. ایک شخص کسی کو قرض دیتا ہے اور پھر وہ قرض ادائیگی میں تاخیر کرتا ہے
تو اسلام دوسرے فریق کو کہتا ہے کہ آپ قرض معاف کر دیں، پھر دوسرے درجے میں کہتا ہے کہ آپ اس کو اتنی مہلت دیتے رہیں جب تک کہ وہ ادا کرنے کے قابل نہ ہو جائے۔ لیکن اگر ایک فریق قرض ادا کرنے کو تیار نہیں اور دوسرا نہ معاف کرنے کو تیار ہے اور نہ مہلت دینے کو تیار ہے، تو اس کے بعد پھر قانون کا عمل شروع ہو جاتا ہے، پھر عدالت کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، پھر عدالت دونوں کی بات سنتا ہے۔ تو یہ اسلام کی وہ خصوصیت ہے کہ جس نے جب انسان کو مدنی الطبع پیدا کیا ہے اور ایک مل جل کر رہنے کا معاشرہ اس کو عطا کیا ہے اور وہ طبیعت اس کو عطا کی ہے، تو وہ اپنی اس زندگی کے نظام کا آغاز اخلاقیات سے کرتا ہے، پھر اس سے آگے قانون کا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں قانون بنانے کے ادارے بھی موجود ہیں، قانون کے مطابق فیصلہ دینے کے لیے عدالتیں بھی موجود ہیں، ججز بھی موجود ہیں، قاضی بھی موجود ہیں، اور اس قانون کی روشنی میں عدالت کی رہنمائی کے لیے وکلاء بھی موجود ہیں۔ اب یہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری مقننہ کیا قانون سازی کے اس معیار پر پورا اترتا ہے جہاں اس کو ہونا چاہیے؟ کیا ہماری عدالتیں قانون کی بنیاد پر لوگوں کو انصاف مہیا کرنے کے اس معیار پر اترتے ہیں جس کا خود قانون ان سے تقاضا کرتا ہے؟ کیا ہم وکیل لوگ قانون کی کتاب ہاتھ میں لیے جب عدالت میں کھڑے ہو کر قاضی کو رہنمائی دیتے ہیں، کیا ہم اس معیار پر اترتے ہیں کہ جہاں ہم بالکل حق و صداقت کے معیار پر قانون کی رہنمائی مہیا کر سکیں ان کو؟ اور پھر ساتھ ہی اس نئے مروجہ نظام میں ریاست قوانین وضع کرتی ہے، بائی-لاز طے کرتی ہے۔ کسی زمانے میں ہم اس کو تعزیرات ہند کہتے تھے اور آج اس کو ہم تعزیرات پاکستان کہتے ہیں۔ لیکن 70 سال کے بعد بھی ہم ایسا نظام وجود پذیر نہیں کر سکے ہیں کہ جس میں ہم قرآن و سنت کے حوالے سے قوانین کو سمجھیں، قوانین کو مرتب کریں، قوانین کو مقننہ سے پاس کریں اور عدالتیں اس قانون کے تحت فیصلہ دینے کی پابند ہو جائیں۔ آج کی یہ محفل ہمیں اس جانب متوجہ کرتی ہے
کہ اگر علماء اور وکلاء میں ایک مربوط نظام قائم ہو جائے تو ہم اس حوالے سے پیش رفت کر سکتے ہیں کہ آج 70 سال کے بعد بھی ہماری جو وہ تشنگی ہے جس کی بنیاد پر یہ ملک قائم کیا گیا تھا، اس تشنگی کو دور کرنے کے لیے مل جل کر آگے بڑھ سکیں۔ یہ ایک اچھا موقع ہے، اس کی طرف ہمیں متوجہ ہونا پڑے گا اور ایک مربوط نظام اس کے لیے بنانا پڑے گا۔ ہمارے ایک استاد تھے، ایک جامعہ کے شیخ الحدیث، اس کے بڑے فقیہ، مجھے خود بتایا انہوں نے کہ دوپہر کا وقت تھا، گرمی کا موسم تھا، ہم سبق وغیرہ پڑھ کے ہم ذرا آرام کرنا چاہتے تھے کہ کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا اور مجھے اطلاع دی کہ آپ سے کوئی ملنے کے لیے آیا ہے۔ میں نے ان کو اپنے گھر میں اندر بلا لیا، ہم بیٹھے تو انہوں نے کہا کہ مولانا میں آپ سے کچھ چیزیں سمجھنا چاہتا ہوں۔ تو میں نے کہا کیا ایسی بات ہو گئی ہے کہ اس وقت اس گرم موسم میں دوپہر، کڑی دوپہر میں آپ تشریف لائے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ یہ مزاربت، مشارکت، مرابحت اور کچھ اور 2-3 چیزیں اس نے کہ یہ اگر آپ مجھے سمجھا دیں تو میں اس کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ میں کتاب سے سمجھا دوں یا بغیر کتاب کے؟ تو کہنے لگے آپ مجھے کتاب سے سمجھائیں یا جیسے سمجھائیں۔ تو میں نے ان تمام چیزوں کی تعریفات، پھر ان کی تمام تشریحات وہ ساری ان کے سامنے رکھی اور وہ خوش ہو گیا، اور خوش ہونے کے بعد مجھے کہا کہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے میرا کام آسان کر دیا۔ میں نے کہا کہ نہیں، اس میں کوئی بات نہیں، آپ تشریف لائے ہیں، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں نہیں، میں آپ سے اپنا تعارف کراؤں۔ اب میں نے یہ آپ کو نہیں بتایا کہ میں کون ہوں اور کس حیثیت میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ تو کہنے لگے کہ میرا نام فلانا ہے، میں ہائی کورٹ کا جج ہوں اس وقت، اور یہ مقدمے میرے سامنے آتے ہیں اور میں فیصلوں پہ فیصلے دیے جا رہا ہوں، اور میرے ضمیر نے مجھے ملامت کیا کہ جب آپ کو ان مسائل پر عبور نہیں ہے، آپ عذر شریعت کمانڈ نہیں رکھتے اور فیصلے پہ فیصلے دیے جا رہے ہیں، اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ تو اس لیے آپ کے پاس آیا ہوں کہ اگر آپ لوگ ہماری عدالتوں کی رہنمائی نہیں کریں گے تو ہم اسی طرح جاہلانہ قسم کے فیصلے کریں گے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ تشنگی کیوں محسوس کی گئی؟ سپریم کورٹ کے ایک جج کی سطح پر یہ تو اس کے اندر کی دیانت تھی کہ اس نے محسوس کیا کہ ایک کمی میرے اندر ہے، اور اس نے ایک عالم دین کی طرف رجوع کیا۔ یہ نہیں سوچا کہ مدرسے کے ایک مولوی سے میں رہنمائی لوں گا، میں تو جج ہوں، کالا کوٹ پہنتا ہوں اور میرے تو اپنی خاص شناخت ہے۔ اور پھر کہا مولانا اگر آپ جیسے لوگ ہماری عدالتوں میں ہماری رہنمائی نہیں کریں گے، ہم روزانہ اس قسم کے فیصلے دیں گے جو شریعت کے مطابق نہیں ہوں گے، اور ہم کہیں گے کہ یہ ہم نے شریعت کے مطابق آپ کو فیصلہ دیا ہے۔ تو اس مربوط نظام کی ضرورت ہے۔ میں نے یہ بات اس ذیل میں آپ کو سامنے ذکر کی کہ علماء اور وکلاء کے درمیان ایک رابطے کی ضرورت ہے۔ کیا وجہ ہے
کہ ہمارا آئین 1973 میں بنا اور بنیادی سوال یہ تھا کہ قانون سازی کے لیے اساس کیا ہوگا. مختلف مکاتب فکر ہیں، حنفی فقہ کے لوگ ہیں، پھر حنفی فقہ کے اندر دیوبندی اور بریلوی ہیں، پھر سنی اور شیعہ کا فرق ہے، پھر جو غیر مقلدین ہیں وہ تو فقہ کے قائل ہی نہیں ہیں. تو پھر قانون سازی کے اساس کیا ہو؟ اس مقصد کے لیے ایک اسلامی نظریاتی کونسل بنائی گئی. اسلامی نظریاتی کونسل میں ریٹائرڈ ججز، سینئر وکلاء، ماہرین شریعت اور ہر مکتب فکر سے علماء لیے گئے. سن 1973 سے آج ہم 2021 میں داخل ہو گئے ہیں. اس کا کام ہے قرآن و سنت کی روشنی میں سفارش کرنا. 6000 سے زیادہ قوانین کا انہوں نے مطالعہ کیا. جہاں جہاں کوئی قانون ان کو قرآن و سنت کے منافی نظر آیا اس پر انہوں نے سفارش مرتب کی. ہر سال اتنا بڑا بنڈل کتابوں کا ایوان میں آتا ہے، ڈیسک پر لے ہو جاتا ہے اور کمیٹی میں چلا جاتا ہے، لیکن آج تک ان کی سفارشات پر ایک قانون بھی نہیں بنا ہے. اور خوشی کی بات یہ ہے کہ جتنی سفارشات مرتب کی گئی ہیں تمام مکاتب فکر کا ان سفارشات پر اتفاق رائے ہے. اور صرف کونسل کے اندر مکاتب فکر نہیں، کونسل سے باہر بھی تمام مکاتب فکر کا ان پہ اتفاق ہے. پھر تنازع کیا ہے؟ تو پھر ایوان ایسے بنائے جائیں گے، کیونکہ بہرحال قانون سازی تو ایوان ہی کا حق ہے. تو پھر ایوان ایسے تشکیل دیے جائیں گے کہ جن کی ترجیحات میں قرآن و سنت کی بنیاد پر قانون سازی نہ ہو. چنانچہ جس طرح کی حکومتیں آتی ہیں، جس طرح کی اکثریتیں آتی ہیں، جس طرح کی حکومتیں بنتی ہیں، یہ کام ان کی ترجیحات میں نہیں ہوا کرتا، اور یہی وجہ ہے کہ آج تک وہاں قانون سازی نہیں ہو سکتی. ہم اگر 10-15 لوگ چلے بھی جاتے ہیں ایوان میں تو زیادہ سے زیادہ شور بچا لیتے ہیں. کبھی ہمارا شور کام دکھا دیتا ہے، کبھی نہیں دکھاتا. لیکن وہ ذہن اور وہ فکر جس کی ترجیح قرآن و سنت کے مطابق قانون سازی ہے، وہ ان ایوانوں میں اکثریت حاصل نہیں کر پا رہا ہے. ہم نے یہاں صوبے میں ایک حکومت بنائی 2002 میں. ہم نے بڑے احتیاط کے ساتھ، کہ ہمیں اپنے ملک کا مزاج معلوم تھا، ہمیں اپنی اسٹیبلشمنٹ کا مزاج معلوم تھا، ہمیں اپنی عدلیہ کی ترجیحات معلوم تھی، تو ایک آسان آغاز کیا، ایسا آسان کہ قابل قبول ہو جائے، اور آسان نقطے سے ہم آغاز کریں. جمعیت علماء 1919 میں قائم ہوئی. اور اس جماعت کی اساس کی جو بنیادی مقاصد بیان کیے گئے ہیں کہ ہم اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں شریعت کی رہنمائی کے محتاج ہیں. کسی شخص کی انفرادی زندگی میں اگر اس کو کوئی مسئلہ درپیش ہو
تو وہ ایک فرد عالم سے کے پاس جا کر اس سے رہنمائی لے سکتا ہے. نماز کا مسئلہ ہے، روزے کا مسئلہ ہے، زکوٰۃ کا مسئلہ ہے، میراث کا مسئلہ ہے. آپ جائیں اپنے مدرسے کے مفتی کے پاس، اپنے محلے کے امام صاحب کے پاس کہ جی آج مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، مجھے ذرا بتائیں میں کس طرح اس کو ٹھیک کروں. لیکن اگر مملکتی معاملات میں، مملکتی زندگی میں، ملی اور قومی زندگی میں کوئی دشواری آ جائے تو پھر اس میں ایک فرد عالم کی رائے حجت نہیں، جب تک کہ علماء کی ایک اجتماعی رائے نہ بنے اس کے اوپر. اس لیے پورے ہندوستان کے علماء کو اکٹھا کیا گیا، اور اس وقت جمعیت علماء میں اس کی جو بنیاد پڑی ہے وہ فرقواریت پر نہیں تھی، اس میں تمام مکاتب فکر کے علماء شامل تھے. حضرت شیخ الہند نے جس جمعیت کی اساس رکھی اس میں پورے بر صغیر کے علماء اور مختلف مکاتب فکر کے علماء موجود تھے. تو آج بھی ہمارے پاس جو چیز ہمارے ہاتھ میں امانت ہے وہ دو چیزیں ہیں، ایک جمعیت علماء کا نظریہ اور عقیدہ، اور دوسرا جمعیت علماء کا منہج اور رویہ. یہ دونوں چیزیں ہمارے ہاتھ میں امانت ہے. ہم نے کوئی اپنا مسلکی شناخت ختم نہیں کیا، لیکن ہم فرقواریت کی ہمیشہ حوصلہ شکنی کرتے ہیں. ہم اختلافات کو ختم نہیں کر سکتے، لیکن اختلافات کو نرم رکھ سکتے ہیں. ایک دفعہ ہم یہ جو آئینی اصلاحات کمیٹی بنی تھی زرداری صاحب کے زمانے میں، تو ہمارے اس کمیٹی میں ہمارے کچھ سیکولر مائنڈڈ لیڈرز تھے اور قوم پرست خاص طور پر. تو انہوں نے کہا جی کہ آئین سے یہ جو قرآن و سنت کا لفظ ہے یہ کاٹ دیں، اسلام پاکستان کا مملکتی مذہب ہے یہ کاٹ دیں، مذہب اور ریاست کا ناطہ توڑ دیں آپس میں. جب تک آپ مذہب کا رابطہ ریاست سے نہیں توڑیں گے تب تک ہمارے ملک میں فساد رہے گا. کبھی شیعہ سنی، کبھی دیوبندی بریلوی، کبھی فلاں فلاں. اتنے بڑے واضح واشگاف الفاظ کے ساتھ انہوں نے کمیٹی کے سامنے اپنے نظریہ پیش کیا کہ مذہب اور ریاست کو تقسیم کرنا ہوگا، اور جب تک آپ تقسیم نہیں کریں گے آپ ملک میں اطمینان نہیں لا سکتے. تو میں نے کہا جی مجھے بھی کچھ عرض کرنے کا موقع دیجیے. میں نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ملک میں نفرتیں، تعصبات، فسادات، فرقواریت ان میں سے ایک عنصر ہے، میں انکار نہیں کرتا، لیکن اس کے عناصر اور بھی ہیں. قومیت، لسانیت، علاقائیت، صوبائیت، پشتون بلوچ کا مسئلہ، سندھی مہاجر کا مسئلہ، پنجابی سرائکی کا مسئلہ. یہ سارے فسادات یہ وہ عناصر ہیں جو ہمارے ملک کے معاشرے میں فساد کا باعث بنتے ہیں، لیکن اس میں قیادت کے کردار کی طرف جانا ہوگا. پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی جو بانی پاکستان کی موجودگی میں وجود پذیر ہوئی، اس میں سب سے پہلے قرارداد مقاصد پاس ہوئی. تمام مکاتب فکر کا آج بھی اس پر اتفاق ہے، کوئی اختلاف نہیں. سن 1952 میں یا 51 میں 52 اسلامی دفعات پر تمام مکاتب فکر کا اتفاق رائے، اور سب نے مل کر وہ دفعات متعین کیے کہ پاکستان میں اگر ہم نے شرعی نظام نافذ کرنا ہے تو یہ 52 نکات اس کے لیے بنیاد بن سکتے ہیں.
آج بھی اس پر کوئی اختلاف نہیں ہے۔ سن 1973 کا آئین کی اسلامی دفعات، اسلامی نظریات کونسل کے سفارشات، قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دینے کی ترمیم، ناموس رسالت کی ترمیم، ان ساری چیزوں پر مذہبی سیاسی قیادت کا آج بھی اتفاق ہے، اور ہمیشہ ان لوگوں نے مذہبی ہم آہنگی کے لیے کام کیا ہے۔ لیکن لسانیت پر فسادات برپا کرنا، ایم کیو والے بھی بیٹھے ہوئے تھے نا، قومیت کی بنیاد پر لڑائیاں کرنا، علاقائیت اور لسانیت کی بنیاد پر باتیں کرنا، یہ تمام فسادات اس کی قیادت تو میں نے کہا آپ حضرات کر رہے ہیں جو اس وقت میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اگر قوم کے اندر فساد کی بنیاد پر آپ مذہب کو ریاست سے الگ کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کے نعروں کا خاتمہ ضروری ہے، آپ کی سیاست کا خاتمہ ضروری ہے۔ ایک سناٹا چھا گیا، چیئرمین نے کہا کہ اس پر مزید بحث اگلے اجلاس میں کریں گے۔ ہمارے ایک بزرگ نے کہا کہ بھائی فضل الرحمان نے بات کر لی ہے، کم از کم ایک لفظ ریکارڈ پر تو لے آؤ کہ جی فضل الرحمان ہمیں آپ سے اختلاف ہے، اتنا تو کوئی کہہ دو۔ تو یہ سارے مراحل سے ہم گزرتے چلے آئے ہیں، اور یہ ساری مشکلات ہمیں اس ملک میں درپیش ہوتی ہیں۔ اس حوالے سے بھی ایک گہرے مطالعے کی ضرورت ہے، اور ریاست کو قرآن و سنت کی روشنی میں چلانے کی اہمیت تاریخی لحاظ سے، کہ اگر عباسیہ کی حکومت ہے تو 700-800 سال تک فقہ حنفی کی حکومت چلتی ہے، اگر بر صغیر میں مغلوں کی حکومت ہے 1000 سال تک فقہ حنفی کی حکومت چل رہی ہے، اگر خلافت عثمانیہ کی 1000 سال کی حکومت ہے یا 500-600 سال کی حکومت ہے تو یہی فقہ حنفی چلتی رہی ہے۔ تو یہ ریاست اس زمانے میں متحد بھی تھی، پرامن بھی تھی، اور وہاں روزگار کا مسئلہ بھی نہیں تھا۔ اب ظاہر ہے کہ ریاست کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ میں ایک طالب علم کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں آپ سے۔ عبادات یہ ہر شخص کا انفرادی معاملہ ہے، عبادات سے وابستہ رہنا ضروری ہے کہ اس کے بغیر خلافت کا مقام حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ اصل مقصود تو نماز ہے، لیکن وضو کے بغیر ہوتا نہیں۔ تو مقام عبدیت پر فائز ہونے کے بعد آپ مقام خلافت پر فائز ہو سکتے ہیں، یہ کرائٹیریا ہے۔ لیکن مقام خلافت اور فائز ہو جانے کے بعد آپ کو دو چیزوں کی ضرورت ہے، ایک امن اور ایک معیشت۔ امن 3 حروف کا ایک چھوٹا سا لفظ ہے، لیکن یہ لفظ امن، حمزہ میم نون، یہ تمام تر انسانی حقوق کو محیط ہے۔ انسانی حقوق کے دائرے میں 3 چیزیں آتی ہیں: جان کا حق، مال کا حق، عزت و آبرو کا حق۔ ہر شخص پر دوسرے کی جان، مال اور عزت و آبرو کا تحفظ فرض ہے، اور اگر کوئی کسی کی اس ایک حق کو مارتا ہے تو پھر اس کی تلافی کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے، تاکہ امن رہے اور خوشحال معیشت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سب سے پہلے منصب امامت پر فائز کیا گیا۔ انی جاعلک للناس اماما۔ اب وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ساری زندگی بتوں سے لڑتا رہا، شرک سے لڑتا رہا، توحید کی بات کرتا رہا، اور اس پاداش میں کیا کیا تکلیفیں اس نے برداشت کی، لیکن جو ہی ان کو مقام امامت پر فائز کیا
اب آپ نے اس حوالے سے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھا. اب یہ منصب امامت ملنے کے بعد آپ کی ترجیحات کیا ہیں، ذرا اس کو بھی دیکھ لیں. رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق اہلہ من الثمرات. یا اللہ اس شہر کو امن کا شہر بنا اور اس میں رہنے والے لوگوں کو پھل فروٹ عطا کر. پھل فروٹ خوشحال معیشت کی علامت ہوتی ہے، دال چنا نہیں مانگا. لیکن آپ کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ حق صرف مومن کا ہے. وارزق اہلہ من الثمرات من آمن منہم باللہ والیوم الآخر. لیکن چونکہ دنیوی زندگی کا معاملہ ہے، اللہ نے فرمایا نہیں. قال ومن کفر فأمتعہ قلیلا. دنیوی زندگی میں تو اس کو کافر کو بھی دوں گا. اللہ رب العزت جب انسان کے ساتھ معاہدہ کرتا ہے اور انسان کو اپنی عبادت کی دعوت دیتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. کس چیز کے بدلے میں کیا جتلاتا ہے؟ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. جب اللہ امتحان لیتا ہے اور انسان کو ابتلا دیتا ہے تو پھر بدامنی اور بھوک کی صورت میں دیتا ہے. ضرب اللہ مثلا قریة كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. اللہ تعالیٰ نے اس آبادی کی مثال دی آمنتاً، وہاں یہ محفوظ بھی تھے اور پرسکون زندگی گزار رہے تھے. اور محفوظ، مأمون، امن کا ماحول اور پرسکون زندگی، اس کی علت بتا دی کہ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، کہ ہر طرف سے ان کی روزی کھچ کے آ رہی تھی ان کے پاس. لیکن جب انہوں نے کفران نعمت کیا فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ. پھر دو مصیبتیں اللہ نے اس کو چکائی، ایک بھوک اور ایک بدامنی. یعنی انسان کی مملکتی اور قومی زندگی میں ترجیحات دو ہونی چاہیے کہ آپ پبلک کی معیشت کو ٹھیک کریں گے اور آپ لوگوں کو جان، مال اور عزت و آبرو کا تحفظ فراہم کریں گے. یہ ہے مملکتی زندگی کی ترجیحات. اور ہم سوچتے ہیں کہ اگر ہم جمعیت میں شامل ہو گئے تو مولوی صاحب تو مجھے کہے گا داڑھی رکھو، مولوی صاحب تو مجھے کہے گا مسجد میں چلو میرے ساتھ، سلوار ٹخنوں سے اوپر رکھو، پہلے دایاں پاؤں داخل کرو، جب نکلو تو بایاں پاؤں باہر کرو. ٹھیک ہے، یہ فضائل ہے، اس کی زندگی میں خوبصورتی آتی ہے. لیکن اگر ہم سیاسی لوگ ہیں اور امور اجتماعیہ سے وابستہ ہیں اور مملکتی نظام ہمارا موضوع ہے، ہمارا سبجیکٹ ہے، تو پھر ہماری ترجیحات واضح ہونی چاہیے. یہ ہماری ترجیحات ہیں. اس کے علاوہ تو اس لیے جمعیت علماء قائم کی گئی تاکہ ایک شورائی نظام قائم ہو، علماء کی ایک اجتماعی رائے میں مملکت کی رہنمائی کی جا سکے. سو آج بھی وہ سلسلہ جاری ہے الحمدللہ. ہم لوگ قانون سازیاں کرتے ہیں، پھر بین الاقوامی پریشر آتا ہے ہمارے اوپر. جب ریاست پر بین الاقوامی پریشر آتا ہے اور اس بین الاقوامی دباؤ میں ہم قانون بناتے ہیں یا کسی قانون کو تبدیل کرتے ہیں تو اسی سے آپ اندازہ لگائیں آزادی کدھر ہے. کس بنیاد پر ہم اپنے آپ کو آزاد قوم کہتے ہیں؟
آج پورے دنیا میں مہم چل رہی ہے کہ پاکستان قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دینے والے قانون کو تبدیل کرے. اور میں آپ کو عجیب بات بتا دوں، ابھی حال ہی میں برطانوی پارلیمنٹ کے اندر غالباً 41 ممبران کی دستخطوں سے ایک رپورٹ جاری ہوئی ہے، اور سن 1954 سے لے کر آج تک ہر سال کی اپنی رپورٹ، اور اس میں صرف اور صرف پاکستان کو بحیثیت ریاست کے اس بات کا ذمہ دار قرار دیا ہے کہ آپ کے ہاں قادیانیوں کے حقوق محفوظ نہیں ہیں، ان پر تم مظالم کر رہے ہو. وہ اس کو احمدی مسلم کہتے ہیں. پوچھنا چاہتا ہوں ان 40-41 لوگوں سے، کیا برطانیہ میں مسلم کمیونٹی نہیں ہے؟ آپ نے یہ رپورٹ بناتے وقت کیا برطانیہ کے اپنی مسلم کمیونٹی کے ساتھ رابطہ کیا؟ کیا آپ نے پاکستان میں کسی ایک جماعت سیاسی ہو یا مذہبی ایک کے ساتھ رابطہ کیا یہ رپورٹ بناتے وقت؟ اور پھر جب ریاست پاکستان کو ذمہ دار قرار دیا گیا اس حکومت کے ہوتے ہوئے، کیا میری ریاست نے اس کا جواب دیا؟ یہ ریاست کی ذمہ داری تھی کہ اس کو مسترد کرتے، کہ ہم اس رپورٹ کو تسلیم نہیں کرتے، یہ انصاف پر مبنی نہیں ہے. لیکن آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ آج وہی رپورٹ ہماری قومی اسمبلی کے مذہبی امور کی قائمہ کمیٹی کے سامنے رکھ دی گئی ہے. یہ گورنمنٹ نے اس کو لے کیا وہاں پر، کہ جب ہم شک کرتے ہیں کہ اس حکومت کے ایجنڈے میں یہ بات شامل ہے تو پھر ناراض بھی ہوتے ہیں، اور ادھر سے ان کی یہ حرکتیں بھی ہیں. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ آج مذہبی امور کی کمیٹی نے متفقہ طور پر اس رپورٹ کو مسترد کر دیا. اور پی ٹی آئی کے ایک رکن نے تو کمیٹی کی چیئرمین کے کان میں کہا کہ ہاں ہم تو ہیں پی ٹی آئی میں، لیکن ایمان تو نہیں بیچ سکتا نا. چلو شکر ہے کسی کو یہ احساس تو ہے کہ ایمان بیچنے والی بات ہے. اب اس حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں، آپ تو مذہبی کارڈ استعمال کرتے ہیں. نہیں، کوئی مذہبی کارڈ نہیں ہے، یہ میرے آئین کا مسئلہ ہے. میں جو بات کرتا ہوں آئین کے دائرے میں کرتا ہوں، آئین کے دفعات کی روشنی میں کرتا ہوں. کتنا زور لگایا گیا اسرائیل کو تسلیم کرنا، اسرائیل کو تسلیم کرنا، کس بنیاد پر؟ ہم نے کہا کہ یہ موضوع نہیں ہے. اسرائیل کو تسلیم کرنا یہ موضوع بحث نہیں ہے. فلسطینیوں کی آزادی موضوع بحث ہے. اس کو آپ نے تاریخی کی طرف دھکیل دیا اور اسرائیل کو تسلیم کرنے کو ہائی لائٹ کر دیا. یہ کیا مطلب؟ تو یہ جمعیت علماء کا منشور جو اس حوالے سے بالکل واضح ہے، اور 1817 کے برطانیہ کے معاہدہ بالفور کے تحت جو اسرائیل کی ایک ریاست کا تصور وہاں قائم کیا گیا تھا، آج اسی تسلسل میں یہ سب کچھ ہوا ہے، ہوتا جا رہا ہے. اور جمعیت علماء کے منشور میں جو خارجہ پالیسی کا سبجیکٹ ہے اس کا آپ دیکھیں، اس میں واضح طور پر اسرائیل اور برطانیہ دونوں کا ذکر ہے. تو اس حوالے سے بھی ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے، کیا ذہن دیا جا رہا ہے. لیکن الحمدللہ ہم نے یہ 2 سال آرام تو نہیں کیا، لیکن ان کو اس ایجنڈے کے حوالے سے پیش رفت بھی نہیں ہونے دی. دینی مدارس کے حوالے سے پتہ نہیں کیا کیا وہ سوچتے رہے اور کس کس تنگ نظری کا ہم پہ الزام لگاتے رہے.
ہم چاہتے ہیں کہ طلباء جو ہیں وہ جدید اور عصری علوم حاصل کریں اور پھر اس قابل ہوں کہ وہ معاشرے کے کیا کہتے ہیں اس کو آپ مین سٹریم میں ہاں پتہ نہیں کیا اس میں بات بنیادی یہ نہیں ہے، بنیادی یہ ہے کہ آپ کی ذہنیت کیا ہے، اس ذہنیت کو ہم نے پڑھنا ہے۔ تم ہمیشہ بڑے معصوم قسم کے جملوں اور الفاظ میں اپنے ایجنڈے کو لپیٹ کر قوم کے سامنے پیش کرتے ہو، تو اس طرح تو ابلیس نے بھی اپنا ایجنڈا بڑے خوبصورتی کے سامنے پیش کیا نا، قسم کھائی وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، آدم و حوا میں قسم کھاتا ہوں اس بات پر کہ میں تم دونوں کے بارے میں خیر خواہ ہوں۔ آپ یہ پودا کھائیے، یہ دانہ کھا لیجئے۔ تو اگر وہ اپنے قسم میں مخلص ہوتا تو ہم آج والوں کو بھی پھر اپنے قسم میں مخلص ماننا چاہیے۔ کس نے کہا ہے کہ تعلیم کو تقسیم کرو؟ تعلیم کو تقسیم کرنے کا آغاز علی گڑھ سے ہوا ہے، جب برصغیر میں پہلی مرتبہ ایک ایسا مدرسہ کہ جس کے نصاب سے 4 مضامین نکالے گئے، قرآن، حدیث، فقہ اور فارسی زبان، تو اس 4 چیزوں کو تحفظ دینے کے لیے پرائیویٹ سیکٹر میں دیوبند میں مدرسہ کھولا گیا، لیکن اس کو تحفظ تو دیا، لیکن حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ جب مالٹا سے واپس آتے ہیں 1919 میں اور 1 سال سے کم زندگی کا موقع ملتا ہے، تو اس عرصے میں بھی ہندوستان کے بڑے بڑے اکابرین کو اپنے ساتھ لے جا کر علی گڑھ میں جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ نصاب ایک کرنا ہے، مشترکہ نصاب۔ جب پذیرائی نہیں ملی تو پھر اسی مشترکہ نصاب کے تصور سے آپ نے علی گڑھ میں ہی جامعہ ملیہ کی بنیاد رکھ لی، اور آج وہ دلی میں بہت بڑا ادارہ ہے، لیکن اکیلا ایک ادارہ ہے، جس طرح ندوۃ العلماء ایک ادارہ ہے، فروغ نہیں پا سکتے۔ تو اس اعتبار سے جب پاکستان بنا، اب تو ہم انگریز سے بھی آزاد ہو گئے، ہم ہندو سے بھی آزاد ہو گئے نا، اب تو ایک پاکستان، مسلمان پاکستان۔ مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی، مولانا مفتی محمد تقی عثمانی، دونوں بھائی ابھی بھی حیات ہیں، خود مجھے بتایا کہ میرے والد صاحب نے 4 سال تک گفتگو کی اس حکومت کے ساتھ، اس بیوروکریسی کے ساتھ، کہ اب وہاں نہ انگریز ہے نہ ہندو ہے، آئیں پہلے ہم نصاب ایک کریں، لیکن پذیرائی نہیں بخشی ان کو، اور تب جا کر انہوں نے پھر دارالعلوم کھولا ہے 4 سال کے بعد، حضرت مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب۔ تو آپ بتائیں کہ ہمارے علماء نے نصاب کو ایک رکھنے کے لیے کتنی کاوشیں کی۔ آج آپ کہتے ہیں کہ نصاب ایک کرو، آج تم بین الاقوامی دباؤ کے تحت دینی علوم کے جو مراکز ہیں، دینی مدارس، اس کو پہلے اس میں مداخلت کرنا چاہتے ہو، اس کے کردار کو کمزور کرنا چاہتے ہو، اور بالآخر اس کو ختم کرنا چاہتے ہو۔ یہ تمہارا ایجنڈا ہے۔ اب شکل تمہاری جو کچھ بھی ہو، ہمیں سے کوئی سروکار نہیں ہے، لیکن ہم دینی مدارس کی آزادی اور خود مختاری کے ساتھ دینی علوم کی تحفظ، لیکن جب میرے اندر کمی ہوگی اور میں شرعی قوانین کو جانتا ہوں گا، لیکن میں مروجہ جو ہمارے قوانین ہیں، تعزیرات ہیں، اس کو نہیں جانتا ہوں گا، تو مجھے آپ کی طرف رجوع کرنا ہوگا، اور اگر کسی عدالت میں آپ کو شریعت کے حوالے سے، تو پھر آپ کو علماء کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ اس مربوط نظام کے لیے آپ کا جمعیت علماء کے ساتھ رابطہ اور تعلق یہ ناگزیر ہے، میرے نظر میں ناگزیر ہے۔ ایک اور مسئلہ
ضمناً چھیڑ دیتا ہوں آپ کے سامنے، کیونکہ آپ سے ہم نے کچھ تھوڑی سی رہنمائی لینی ہے. میں نے یہی کہا تھا کہ آپ اکتائیں گے میری باتوں سے. تو آپ اکتا تو نہیں گئے. اچھی بات. آپ صوبہ خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے وکلاء ہیں. کیا آپ مجھے سافٹ قسم کا ایک نقشہ بتا سکتے ہیں کہ فاٹا کیا تھا اور کیا ہوا؟ وہ کہتے ہیں نا کہ نہیوں میں اور نشیوں میں، نہ ادھر کے نہ ادھر کے. کیا کر دیا ہم نے اس قوم کے ساتھ؟ 1.5 کروڑ کی پشتون آبادی، قبائلی آبادی، اور کیوں کیا اس طرح ان کے ساتھ؟ ہمارے سامنے رپورٹ رکھی گئی، میں نے اس رپورٹ پر تقریر کی اور میں نے مسترد کیا اس کو. میں نے کہا یہ حقائق کے خلاف رپورٹ، لیکن ٹس سے مس نہیں ہو رہے تھے. پھر اس میں خود لکھا ہے کہ قبائلی علاقوں کو ہم 10 سال تک 1000 ارب روپیہ دیں گے، یعنی ہر سال 100 ارب، تاکہ سیٹل ایریا کے لوگوں کی زندگی کا معیار ٹرائبل لوگوں کا سیٹل کے برابر لایا جا سکے، سڑکیں بچھائی جا سکے، کالجز بنائے جائیں، یونیورسٹیاں بنائے جائیں، ہاسپٹل بنائے جائیں، وغیرہ وغیرہ. 5 سال ہو گئے ہیں، 1 روپیہ نہیں دیا. کمپنسیشن کی حد تک ہوا ہوگا کہ کسی کا گھر گرا ہوا ہے وہ بنانے کے لیے وغیرہ وغیرہ، لیکن ان مقاصد کے لیے جو اس رپورٹ میں درج ہے 1 روپیہ آج تک نہیں دیا گیا. اور وہاں لینڈ ریکارڈ نہیں ہے سرے سے. جہاں اتنے بڑے فاٹا کے علاقے میں لینڈ ریکارڈ ہی نہیں ہے، وہاں پٹواری کیسے جائے گا؟ وہاں زمین کی تقسیم کیسے ہوگی؟ اور آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ فاٹا کے طول و عرض میں قبائل آپس میں لڑ رہے ہیں اور یہ تماشا دیکھ رہے ہیں. تو اس پر بھی ہمیں آپ کی رہنمائی کی ضرورت ہے کہ ایک پیپر تو تیار کیا جائے، کچھ اس بارے میں ہماری رہنمائی کی جائے کہ کیوں ایسا کیا گیا، اور آئین میں جو ترمیم کی گئی کیا وہ آئینی ترمیم آئینی تقاضوں کے مطابق تھی؟ کیا اس مسئلے پر ایوان نے ڈیبیٹ کیا؟ کیا لوگوں کی رائے سنی گئی؟ کچھ بھی نہیں. میں نواز شریف کا اتحادی تھا، لیکن اکیلا میں اپوزیشن کر رہا تھا، سارے اپوزیشن کے ساتھ تھے، سارے اپوزیشن کے ساتھ تھے. کیوں؟ کہ بین الاقوامی ایجنڈا تھا. جب بین الاقوامی ایجنڈا آتا ہے تو ہمارے اپوزیشن حکومت اکٹھے ہو جاتی ہیں. تو یہ ہم سے کیا غلطی ہوئی ہے؟ اس پر ہمیں انٹلیکچوئلس کی رہنمائی چاہیے ہوگی. میں مختصر الفاظ میں کہہ دینا چاہتا ہوں کہ پی ڈی ایم متحد ہے. پی ڈی ایم میں ڈیبیٹ ہوتا رہتا ہے، مختلف مسائل پر اختلاف رائے آتا رہتا ہے. سو کل بھی آیا کہ لانگ مارچ کا اینڈ کیا ہوگا، اور چونکہ ہم ابتدائی طور پر جب پی ڈی ایم بنا رہے تھے تو اس میں ہم نے استعفے کا آپشن رکھا ہے، اور یہ نہیں کہا گیا اس میں کہ یہ لاسٹ آپشن ہوگا ایٹم بم کی طرح، ایسا کہیں نہیں لکھا ہوا. اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جلسے ہم نے کیے، پبلک کا رسپانس ہم نے دیکھا، سب کچھ ہوا. لیکن اب جب ہم نے فیصلہ کیا کہ اسلام آباد کی طرف یا پنڈی کی طرف لانگ مارچ کیا جائے گا، تو کل 10 جماعتوں میں سے 9 جماعتوں کی رائے یہ تھی کہ ہم جائیں تو استعفے دیں.
کوئی بات نہیں، پہلے مرحلے میں سب قومی اسمبلی کی سیٹیں دے دیں، آدھا ایوان خالی ہو جائے گا، دوبارہ ان کو الیکشن دینے پڑیں گے. لیکن پیپلز پارٹی اس سے اتفاق نہیں کر رہی تھی. اب ہمارے ہاں مجالس کی جو اندر کی کہانی ہوتی ہے، جو اصل میں راز ہوتی ہے، جس کو افشا کرنا بددیانتی ہے، مجلس کے ساتھ خیانت ہے، وہ ضرور ہوا. لیکن پھر بھی پیپلز پارٹی کو مہلت دی گئی چند دن کی کہ آپ اپنے سی اے سی کے پاس جائیں، ان کے سامنے 9 جماعتوں کا موقف رکھیں، کیونکہ جمہوریت ہے نا. پیپلز پارٹی تو سب سے زیادہ جمہوریت کی بات کرتی ہے، تو پی ڈی ایم میں 9 جماعت ایک طرف ہے نا، تو آپ اپنی سی اے سی کے سامنے یہ بات رکھیں اور پھر آپ ہمیں بتائیں کہ اب آپ کا موقف کیا ہے. تو 9 جماعتوں کا موقف اس پہ بالکل واضح طور پر سامنے آ گیا ہے، اور پیپلز پارٹی کے موقف کا انتظار ہے. خدا کرے کہ ان کو یہ بات سمجھ میں آ جائے اور 9 جماعتوں کی رائے کا احترام کریں اور وہ پی ڈی ایم کے رکن رہیں، ان کے ساتھ رہیں. ہم ان کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں. یہ مختصر سا یعنی اس حوالے سے کوئی زیادہ لمبی چوڑی باتیں اس میں نہیں ہیں. تو یہ میرے کچھ گزارشات تھیں. شاید عام جو ہمارے ہاں روزمرہ کے معاملات ہوتے ہیں ذرا اس سے ہٹ کر میں نے باتیں کی ہیں آپ سے، اور کوشش کی ہے کہ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، اور ہم اس کا آنے والے دنوں میں فائدہ اٹھا سکیں. آپ کی اس فورم کو اور مزید وسعت ملنی چاہیے، اور اپنے اپنے بارروموں میں آپ جمعیت علماء کے حوالے سے بڑے براڈ مائنڈ کے ساتھ ان کو دعوت بھی دے سکتے ہیں، ان کو کنوینس بھی کر سکتے ہیں، اور آپ ہمارا یہ حوالہ بھی ان کو دے سکتے ہیں کہ جمعیت علماء جو ہے وہ وسیع نظر ایک جماعت ہے، اور وہ اس میں کوئی تنگ نظری نہیں ہے، اور ہم تعلیم کے حوالے سے بھی کسی تنگ نظری کا شکار نہیں ہیں. میں جب اپنے بیٹے کے بارے میں چاہتا ہوں کہ اس کو انگریزی بھی آئے، اس کو جغرافیہ بھی آئے، اس کو سائنس بھی آئے، تو میں قوم کے بچوں کے لیے کیوں نہیں چاہوں گا. تو امتزاج جو ہے یہ ضروری ہے. آج کے حوالے سے ہمارے جو سینئر وکلاء ہیں یہ جی ٹی آئی میں وقت گزار چکے ہیں، اور اس وقت بھی ان کو معلوم ہے کہ ہمارے اکابر یہی کہا کرتے تھے کہ ہم 2 تعلیم جو ہیں اتنے دور ہیں ایک دوسرے سے، تو ایسی جماعت بنائیں نوجوانوں کی کہ جو آپس میں ملتی رہے اور ایک دوسرے کے علوم سے فائدہ حاصل کرتے ہیں. تو آج بھی ہمارا یہی نظریہ ہے اور اسی سوچ کے تحت ہم آگے بڑھ رہے ہیں. کیا ہے بھائی؟ وزیرستان کے بارے میں کیا آپ نے جنوبی وزیرستان کاناڈا کے بارے میں پریس کانفرنس کیا تھا، اور آج بھی اس میڈیا کے ذریعے جنوبی وزیرستان میں تو جھگڑا ہے، بلکہ تمام ایجنسی میں جھگڑے ہیں. باقاعدہ لوگ مورچوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، جائیدادوں کے تنازع شروع ہو گئے ہیں، قبائل آپس میں لڑ رہے ہیں، اور جس طرح مرجر سے پہلے ہر دروازے کے سامنے فوج کھڑی تھی، آج بھی اسی طرح فوج وہاں پر کھڑی ہے. تو فوجی سنگینوں کے سائے میں آج قبائل زندگی گزار رہے ہیں. ان حالات کو ہمیں تبدیل کرنا ہوگا اور اس کے لیے ہمیں کام کرنا ہوگا. میں صرف تنقید کرنے کے حق میں نہیں ہوں، بلکہ اس تنقید کے ساتھ ساتھ ہم اس پر کوئی مثبت طور پر بھی کام کریں، تاکہ ہم کسی فورم پر اپنی بات دلائل سے کہیں، جو حکومتیں ہوتی ہیں ان تک بھی ہمارا پیغام پہنچے، ان کو بھی ہمارے دلائل پہنچے، ان کو بھی ہماری رہنمائی پہنچے، اور اس طرح ہم ملک کی بہتری کے لیے سوچیں. ایک چھوٹا سا کویشچن یہ ہے کہ پیپلز پارٹی پہلے بھی استعفوں کی مخالف رہی ہے، اگر ابھی بھی پیپلز پارٹی متفق نہ ہوئی تو کیا -1 پیپلز پارٹی پی ڈی ایم آگے بڑھے گی؟ خدا کرے کہ اس اگر بلانا ہے. مولانا صاحب آپ کہہ رہے تھے کہ اس موجودہ حکومت کو صرف ایک دھکا چاہیے، تو وہ دھکا تو سال گزر گیا، لیکن وہ دھکا ان کو کب ملے گا؟ قوموں کی زندگی میں 2-4 دن کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. مولانا صاحب یہ بتایا کہ 16 مارچ کو لانگ مارچ ہونا تھا، وہ ملتوی ہوا، 26 کو ہے وہ ملتوی ہوا، تو ابھی لانگ مارچ ہوگا کب؟ کیونکہ حکومت بھی اس انتظار میں کہ کب وہ لانگ مارچ کریں گے. پی ڈی ایم کیونکہ ٹوٹ چکی ہے، ان کا یہ تاثر ہے کہ پیپلز پارٹی الگ ہوگی ہے. مریم نواز ہم حکومت کو مسلسل پریشان رکھنا چاہتے ہیں.